پتہ نہیں یہ باتیں میرے دل میں آ رہی ہیں، میں ڈیلیور کر رہا ہوں، مجھے اتنا بولنا نہیں آتا. جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو یہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ خدا میرے دل میں بات ڈال رہا ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یسوع نام کی قوت. اگر ہم یسوع کے بارے میں ذکر کرنا شروع کریں تو میں یہاں پہ کھڑا رہ کے بوڑھا ہو جاؤں گا. اس کی قدرت کو بیان کرنے میں لفظ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے کام، اس کے نام، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کہہ سکوں. وہ اتنا پاکیزہ اور اتنے اتنی برکتیں، اتنے مکاشفے، اتنے بھید اس کے نام میں سے نکلتے ہیں. اور جو لوگ یسوع نام کو ایمان سے جپتے ہیں وہ برکت بھی پاتے ہیں. وہ جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں ان کی زندگی میں سے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے کس پر؟ یسوع پر، اس کے نام پر، اس کے کلام پر، اس کے بھیدوں پر. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، برکت پر برکت پاتی ہے. اگر ہم بائبل مقدس کے اندر مرکز 9 باب اس کی 38 اور 39 آیت کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے فلپیوں 2 اس کی 6 اور 10 آیت. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ فلپیوں، پالوس رسول کا خط فلپیوں کے کلیسیا کے نام، فلپیوں 2 باب اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. ہاں جی، اسی واسطے خداوند نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی شکر گزاری ہو. آمین آمین. کتنی خوبصورت بات ہم یسوع کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں. اور ہم نے کلام میں دیکھا کہ پولس رسول نے فلپیس کے کلیسیا کے نام جو خط لکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یسوع جو تھا اختیار والا تھا، خدا تھا، ہے اور رہے گا. اس کے پاس اختیار تھا، لیکن اس نے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں تو میں کیوں اپنے آپ کو قربان کروں، کیوں میں کوڑے کھاؤں، کیوں میں تاج پہنوں، کیوں میں رسوا ہوں. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس بات کو اپنے اندر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں جانا، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ اس نے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کیا کر دیا اس نے اپنے آپ کو؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اختیار مل جائے، ہمیں کوئی اتھارٹی مل جائے تو کیا ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پاور لبی ہے، مزے لو ہن، دوجے بندے نو ذلیل کرو اور تسی اپنی جڑی نا گڈی چڑھاؤ کیونکہ اختیار ہے. اور یہ اختیار تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. جو اختیار باپ نے بیٹے کو دیا اس کا تو کوئی نیم و بدل ہی نہیں ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے. عالم روا کی کنجیاں اس کے پاس ہے. زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس ہے. وہ جان دے بھی سکتا ہے، وہ جان لے بھی سکتا ہے. پھر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور لکھا ہے انسانی
شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت یعنی کہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس کے بعد دیکھیں باپ نے کیا کیا، باپ نے کیا کیا؟ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ کی فرما برداری کی اور باپ نے اسے ریوارڈ دیا۔ کیا دیا؟ ریوارڈ۔ ریوارڈ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اجر، انعام، تحفہ۔ تحفے کب ملتے ہیں؟ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں، جب آپ فرما برداری کرتے ہیں، جب آپ ایمان سے ہٹتے نہیں ہیں، جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دیں، آپ اپنے ایمان کو ہرگز نہ چھوڑیں، یہ قیمتی ہے۔ لکھا ہے ایمان بہت قیمتی ہے، قیمتی ایمان کا پلہ دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑے، کھڑے رہیں اپنے ایمان کے اوپر۔ آپ کی زندگی کو خدا وہاں لے جائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ کہا وہ میری بیٹی ہے کوئی، کہا وہ میرا کوئی بیٹا ہے، اگر وہ ایمان کا دامن نہیں چھوڑے گا تو خدا اسے کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ یسوع کو خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے اسی واسطے خدا نے اسے ایسا بلند کیا، اور پھر لکھا ہے اور ایسا اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع نام پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع نام کی قوت۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تاکہ یسوع نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، بولے ہاللیلویا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے اندر ہے۔ یہ ریوارڈ ہے باپ کا بیٹے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وفادار، فرما بردار، ہر حالت میں آمین کرنے والا، اور خدا نے اسے ریوارڈ دیا۔ پھر وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ بہت اہم نام ہے، اور یہ بائبل مقدس میں سب سے پہلے ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وہاں ملتا ہے جہاں فرشتہ آ کر مریم سے کہتا ہے تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جلے گی، تو اس کا نام یہ بائبل میں پہلی دفعہ یسوع نام کا ذکر ہمیں فرشتہ کی زبان سے ملتا ہے، اور یہ نام آسمان سے آیا۔ نہ باپ نے رکھا، نہ ماں نے رکھا، نہ دادا نے، نہ پردادا نے، بلکہ کس نے رکھا؟ خدا باپ نے رکھا۔ یہ خدا باپ نے یسوع کو نام دیا، اور یہ نام کسی انسان کی جرت نہیں کہ وہ کسی کا رکھ سکے، کیونکہ اس نام کی قدرت یسوع ہی کے پاس ہے، اس نام کا اختیار یسوع ہی کے پاس ہے، اس نام کی طاقت یسوع کے پاس ہے۔ کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ رکھے۔ دنیا میں کھربوں نیم ہے لیکن یسوع نام کوئی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی نام ہے، اور وہ آسمان سے اترا، اور وہ باپ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے، اور وہی یسوع طاقت والا یسوع ہے۔ ہم مرکز 9:38 میں دیکھتے ہیں یوحنا نے اس سے کہا اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا، لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرو، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے۔ انہوں نے ایک عام انسان کو دیکھا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے غیر مذہب ہیں جو یسوع نام کو پہچاننا چاہتے ہیں، وہ یسوع نام کو جاننا چاہتے ہیں، یسوع نام کو استعمال بھی کرتے ہیں اور برکت پا جاتے ہیں۔ ہم جو اس کے خون خریدے ہیں، ہم جس کی قیمت اس نے دی ہے، ہمیں جس نے حق بخشا ہے، ہم اس کے اتنے لاڈلے ہیں، ہم یسوع یسوع کرتے ہیں، لیکن یسوع کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے ہیں، یسوع کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم تھک جاتے ہیں تو غیر مبعوثوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور غیر مبعوث یسوع کے نام سے بدروہیں نکال رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا، ہمارے میں سے نہیں ہے، پر بدروہیں نکال رہا ہے۔ یسوع نے کہا اسے منع نہ کرو، کیونکہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہے
اور وہ ہمارے خلاف ہے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ خدا نے کہا یہ دو کریکٹر ہمیں اس آیت میں نظر آ رہے ہیں، ایک وہ جو ہمارے ساتھ ہے اور ایک وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خدا نے کہا اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے کام کر رہا ہے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہمارا ہی کر رہا ہے، لیکن اس سے ڈرو۔ جیسے میری ایگزامپل ہے، بیوی ہے میرے ساتھ ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، لیکن ہو سکے میری جڑیں کاٹ رہی ہو، مثال دے رہا ہوں۔ ایسے بندے سے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھاتا ہے، آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ہنسا کھیلتا ہے، بلے 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 بلے، اور بیچ میں سے وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہوتا ہے، یہ کریکٹر ہمیں اس آیت میں نظر آ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے ایسے لوگوں سے بچو۔ اگر وہ یسوع نام سے بدبوؤں کو، چڑیلوں کو نکال رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا، یسوع نام سے نکال رہا ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے بندہ۔ اس لیے جو بندہ آپ کے ساتھ ہے اس کا خیال رکھیے، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھیے۔ دونوں کریکٹرز کو ضرور جانا کریں کلام کے وسیلہ سے۔ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے لیکن یسوع کا کام کر رہے ہیں، اور کیا بات ہے ہماری، ہم جو جانتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم چرچ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، تو پادری صاحب کلام دے وچ ہی پوچھ لے میں کی کیا، تو بندہ بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں کی کیا، انج پریشان ہو جانے کے پتہ نہیں کی پوچھ لیا۔ ابھی سکھا رہا ہوں، شاید ابھی بھی ایسا ہو۔ میں نے لاسٹ سنڈے کہا تھا کہ میں ہر سنڈے آپ سے پوچھا کروں گا۔ میں نے آج اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ آج شادی کی وجہ سے یہ دائیں بائیں کافی ساری 4 5 7 فیملیاں نہیں ہیں، اور آپ سے اس لیے نہیں پوچھا، وہ سارے اکٹھے ہو کے میں پوچھوں گا کہ میں نے لاسٹ سنڈے کیا سکھایا تھا، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آج میں نے کیا سکھایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں ہم یسوع نام کی قوت، ہمارا ٹاپک ہے۔ پترس اور یوحنا جب ہیکل میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک لنگڑا ہے، جنم کا لنگڑا، سنی ہوئی ہے سٹوری ہم نے، لیکن باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کون تو آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوگا، اس لیے دوبارہ ریویژن کرا رہا ہوں آپ کی۔ اب وہ لنگڑا وہاں بیٹھا ہوا ہے، پترس اور یوحنا وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ لنگڑا بیکاری ہے، اور غور طلب بات کیا ہے کہ وہ جنم سے لنگڑا ہے۔ کب سے لنگڑا ہے؟ جنم سے۔ اس نے کبھی چل کے نہیں دیکھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے نے کبھی چل کے نہ دیکھا ہو اور اگر وہ چلنے لگے تو کیا ریاکشن ہوگا، کیا اس کی مطلب خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اس سے پہلے مانگنے والا ہے، لنگڑا تو وہ ہے اور جنم سے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ 2 بندے وہاں سے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ان سے کچھ مانگتا ہوں۔ پترس کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، پترس بھی رک جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کچھ دے۔ پترس کہتا ہے میرے بولتے کچھ نہیں ہے، میں تو بس دعا کرنے آیا تھا، میری جیب تو خالی ہے۔ لیکن پترس کو اس پہ ترس آتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ترس کون کرتا ہے؟ جس کے اندر یسوع ہو۔ ترس صرف یسوع ہی کرتا ہے۔ اس کا ترس ہم پہ بنا رہے تو ہماری زندگی شیر جیسی ہے۔ اب پترس نے اس کو دیکھا، اس کو ترس آیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سونا چاندی تو میرے کو کوئی نہیں، پر آج میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میں تیری زندگی میں اس چیز کو ڈیلیور کروں گا جو تیری وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اسی وقت وہ لنگڑا اٹھا، اور جس نے کبھی چل کے نہیں دیکھا تھا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ہیکل میں گیا، اور وہاں سے اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ عزیزو، پترس کیا کہتا ہے؟ سونا چاندی کوئی نہیں، لیکن میرے پاس یسوع ہے، اور اس نے یسوع نام سے اس اختیار سے کہا کہ یسوع کے نام سے اٹھ۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع نام کی قوت۔ یہاں پر ہمیں یسوع کے نام کی قوت دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی پترس اپنے منہ سے نکالتا ہے یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پترس تجھے حکم دیتا ہوں تو پترس کے نام پہ اٹھ، نہیں۔ اگر وہ کہتا تو کیا وہ اٹھ پڑتا؟ کیونکہ پترس نام میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت صرف یسوع ہی کے نام میں ہے، طاقت صرف یسوع کے
नाम में है और कहीं ताकत नहीं है। पतरस ने कहा मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। आज मैं भी आपको इसी बात को आपकी जिंदगी में डिलीवर करता हूँ। खुदा का खादम होने की हैसियत से जो यीशु से प्यार करते हैं, करती हैं, मैं आज उनसे कहता हूँ कि आज आप यीशु के नाम से उठें और जो चीज चाहते हैं उससे मांगे। He will provide you, वो आपको दे देगा। ये मैं ईमान के साथ कहता हूँ। पतरस खुदा का खादिम था, मैं भी खुदा का खादिम हूँ, और उसी इख्तियार से जो खुदा ने मुझे दिया है आज मैं आपको यीशु के नाम से बरकत देता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जो बीमारी है, जो दुख है, जो परेशानी है, यीशु के नाम से आपको छोड़कर जाए और आप आजाद हो, आप बहाल हो और उसके नाम के गवाह बन जाए। ये कुव्वत यीशु के नाम की है मेरी बहनों और मेरे भाइयों। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। यीशु चाहता है कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। और प्लीज आज से अपनी दुआएं सही ट्रैक पे करना शुरू कर दें। कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे क्या होगा, हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। कोई एक चीज नहीं यीशु ने कही, कोई एक चीज। उसने क्या, जो कुछ, whatever, कुछ भी ईमान से जो कुछ आप मेरे बाप से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। और मरकज 16 उसकी 17 में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदलुए निकालेंगे। ये यीशु के नाम की कुव्वत है। हालेलुया, ये यीशु नाम की ताकत है। अगर हम देखते हैं कि एक बंदा जिसके अंदर लश्कर होता है, लश्कर कम से कम 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है। लश्कर का मतलब है एक बहुत बड़ी तादाद। वो एक आदमी के अंदर थी, और यीशु जब उसके पास गया तो उसने कहा मुझे तेरे से क्या काम। यीशु से कहता है मेनू तेरे नाल की काम, तू इत्थे क्यों आया है? क्या तू वक्त से पहले मुझे अजाब में डालने आया? अजीजों, आज हम यीशु की कुदरत को नहीं जानते, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बदरूहें इकरार करती हैं कि वो ही हमें अजाब में डालने वाला है, वो ही हमें यहां से निकाल सकता है, कोई नाम नहीं निकाल सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज यीशु पर ईमान के साथ खड़े हो जाएं। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, दुख कैसा भी क्यों ना हो, मुसीबत, जुदाई, झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप ईमान से दाएं और बाएं ना हो, बल्कि यीशु नाम की कुव्वत को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, आपकी जिंदगी में काम होगा। कलाम यीशु है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। जब शैतान यीशु के पास गया तो उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, अब वो जानता है, लेकिन वो यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो फंसा सकता है यीशु को? उसकी औकात नहीं है। उसने सिर्फ चाल डाली कि शायद, लेकिन वो झूठा है। कलाम में इसलिए लिखा है कि वो झूठा और झूठ का बाप है। वो कैसे यीशु को फिसला सकता है, फुसला सकता है और कह सकता है कि तू अगर खुदा का बेटा है? वो तो है, वो तो कुदरत वाला है, वो है, इख्तियार वाला है। इब्लीस यीशु को फुसला नहीं सकता, लेकिन यीशु वो हमें जरूर फुसला लेता है। इब्लीस हमें जरूर फुसला लेकर कहता है अगर तू मेरे पीछे चले तो मैं तेनू भी दे दूंगा, ए भी दे दूंगा, ए भी दे दूंगा, ते नाल 5-7 बीमारियां भी दे दूंगा। हकीकत बात है। अगर वो आपको वक्ती तौर पे पैसे देगा ना, तो उस पैसे के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा? उसके साथ आपको शुगर मिलेगा, उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा, उसके साथ आपको दिल की बीमारियां मिलेंगी, उसके साथ आपको कैंसर मिलेगा। कौन सा? जो इब्लीस से नेमतें आपको मिलती हैं। अगर हम यीशु का इनकार करके दौलत के पीछे भागते रहते हैं तो फिर उस दौलत के साथ हमें बीमारियां मिलती हैं। लेकिन कलाम हमें यह बताता है कि जो बरकत खुदा की तरफ से जारी होती है उसमें वो दुख शामिल नहीं करता। खुद फैसला करो, क्या हमें दुनियावी दौलत चाहिए या वो दौलत जिसमें दुख शामिल नहीं है? आमीन। अगर आप दुनियावी दौलत
کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور خدا کو وقت نہیں دیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر خوشی نہیں آئے گی بلکہ بیماری دکھ پریشانی آئے گی. لیکن اگر آپ خدا کو وقت دیں گے تو وہ کہتا ہے تو میری عبادت کرنا, میں تیرے روٹی پانی میں برکت ڈال دوں گا اور وہ اس برکت میں دکھ شامل نہیں کرے گا. یہ یسوع نام کی قدرت ہے, یہ یسوع نام کی قوت ہے, یہ یسوع نام کی طاقت ہے میرے بہنوں اور بھائیوں. اور آج آپ کو سچے دل سے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے اور جو کچھ بھی آپ مانگیں گے یسوع کے نام سے وہ آپ کو مل جائے گا. یوحنا 16:23 میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تمہیں دے دے گا. یہ وعدہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, کلام میں لکھا ہوا ہے یوحنا 16:23 میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. یسوع کہتا ہے, یسوع تو جھوٹ نہیں بولتا ہے, میں جھوٹ بولتا ہو سکتا ہوں, ابلیس تو ہے ہی جھوٹا, ہم سب جھوٹے ہیں, لیکن یسوع جھوٹا نہیں ہے. وہ پھر بھی کہہ رہا ہے, کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میرے نام سے باپ سے کچھ بھی مانگو گے he will give it to you, وہ آپ کو دے دے گا. یہ یسوع کے باپ کی قدرت ہے, یہ اس کی وفاداری ہے, اور جو کچھ تم یسوع کے نام سے یسوع سے مانگو گے وہ بھی مل جائے. تو آج سے اپنی دعاؤں میں یسوع کے نام سے مانگنا شروع کر دیں. جو کچھ بھی مانگنا ہے باپ سے وہ کہیں, اے باپ میں یسوع کے نام سے اپنی شفا مانگتا ہوں. اے باپ آج میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے اپنا روزگار کاروبار مانگتی ہوں. اے باپ آج میں یسوع کے نام سے اپنی اولاد, اپنا ساتھی مانگتی ہوں. اے باپ آج میں یسوع کے نام سے اپنے لیے برکتوں کو, شفا کو, زندگی کو, جو بھی آپ کو چاہیے آج کہہ کے دیکھیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کہیں گے اے باپ میں یہ چاہتی ہوں یسوع کے نام سے, وہ سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور وہ آپ کو ایمان میں سے گرنے نہیں دے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت کی برکت دے. آمین.